پلیز شاہزین بھائی چھوڑیں مجھے، میں آپ کی بہنوں جیسی ہوں۔ وہ یتیم گھر میں اکیلی تھی، سب شادی میں گئے ہوئے تھے۔ وہ چھت سے کپڑے اتارنے گئی تو وہ بری طرح بھیگ گئی۔ اس کے تایا زاد شاہزین کی نظر حورین کے بھیگے سراپے پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ حورین کی بھاری دھڑکنیں بھیگے کپڑوں سے صاف عیاں تھی۔ وہ اس پر اپنی وحشت لٹانے لگا، حورین کے بھیگے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے جنوں اور بے باک شدتوں کے آگے حورین کی ایک نہ چلی۔ میں تایا جان کو بتاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی تو شاہزین نے اس کے وجود پر اپنی سخت انگلیاں جما دی۔ اگر اس بات کا ذکر کسی سے کیا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ حورین خوف سے کانپ گئی، پر 3 ماہ بعد جب وہ پریگننٹ ہوئی تو رپورٹ لے کر سیدھا تایا جان کے باہر آسمان بہت زور سے گرج رہا تھا اور کھڑکی کے شیشوں پر تیز بارش کی بوندیں کسی کوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ جب حورین نے ڈر کر اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ اس اتنے بڑے شاہ ہاؤس میں بالکل اکیلی تھی، کیونکہ تایا جان، تائی اماں اور گھر کے باقی سب لوگ ایک قریبی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ حورین ان کی یتیم بھتیجی تھی جو بچپن میں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اسی گھر میں تایا جان کے آسرے پر پل رہی تھی، اور سب کی نظروں میں وہ ایک معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی تھی۔ حورین کو اچانک یاد آیا کہ تائی اماں کے کچھ قیمتی مہنگے کپڑے صبح دھونے کے بعد چھت پر تار پر پھیلائے گئے تھے، اور اگر وہ اس تیز بارش میں بھیگ گئے تو تائی اماں اسے بہت ذلیل کریں گی۔ وہ ڈرتی کانپتی ہوئی تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی، اور جیسے ہی چھت کا دروازہ کھولا تو تیز ہوا کے جھونکوں اور طوفانی بارش نے اسے گھیر لیا۔ حورین نے جلدی تار سے کپڑے اتارنا شروع کیے، مگر بارش اتنی تیز تھی کہ چند ہی سیکنڈ میں اس کا سفید باریک سوٹ سر سے پاؤں تک بری طرح بھیگ گیا۔ اس کا ریشمی دوپٹہ ہوا سے اڑ کر چھت کے کونے میں جا گرا اور اس کے گیلے کالے بال اس کے معصوم چہرے اور گالوں سے چپک گئے۔ وہ کپڑے سمیٹ کر جیسے ہی نیچے لاؤنج میں پہنچی تو سردی اور اکیلے پن کے خوف سے اس کے نازک گلابی ہونٹ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے شاہ ہاؤس کا بڑا دروازہ کھلا اور شاہزین اپنے آفس سے واپس آ گیا۔ وہ تایا جان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شاہزین شاہ ہاؤس کا سب سے لاڈلا اور مغرور بیٹا تھا، جو ایک خڑوس اور متکبر قسم کا شخص تھا۔ اکثر اس کا غرور اور غصہ صرف حورین جیسی معصوم لڑکی کو ہی جھیلنا پڑتا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا قیمتی 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس کا چہرہ مغرور اور اسپاٹ تھا۔ حورین نے جب اپنے سامنے شاہزین کو دیکھا تو اس کے معصوم دل کو جیسے بہت بڑا حوصلہ مل گیا۔ وہ اپنا سارا ڈر اور گھبراہٹ بھول کر خوشی سے اچھل پڑی اور اپنے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے خوش ہو کر بولی، ہائے شکر ہے اللہ کا، شاہزین بھائی آپ آ گئے۔ تایا ابو، تائی امی تو کل آئیں گے، اور پورے گھر میں اتنا اندھیرا اور طوفان ہے، مجھے اکیلے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ آپ آفس سے جلدی آ گئے۔ حورین نے بہت معصومیت اور خوشی سے اپنی چنچل آواز میں شاہزین کی آمد کو دیکھ کر بےتابی سے اظہار کیا تھا، مگر شاہزین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کی مغرور اور سرد آنکھیں حورین کے جسم پر ٹک گئیں۔ بجلی جانے کی وجہ سے لاؤنج میں موبائل کی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کے سائے میں حورین کا وجود کسی سنگ مرمر کے سفید مجسمے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کا سفید باریک لباس بارش کے پانی سے بھیگ کر اس کے جسم کے ساتھ بالکل چپک چکا تھا، جس سے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اور اس کے حسن کے تمام ابھار صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ حورین کا بھیگا ہوا خوبصورت سراپا دیکھ کر شاہزین کے اندر کا سویا ہوا وحشی مرد ایک دم جاگ اٹھا۔ اس کی نیت میں ایک ہی پل میں شدید خرابی آ گئی اور اس کی شرافت کا جھوٹا پردہ پھٹ گیا۔ وہ 28 سال کا بھرپور جوان اور غرور سے بھرا مرد تھا،
جس نے آج تک سب کے سامنے خود کو بہت شریف بنا رکھا تھا، مگر آج اس طوفانی رات کے خراب موسم اور حورین کی چمکتی خوبصورتی نے اس کے صبر کا پیمانہ توڑ دیا۔ حورین اس کی نظروں میں چھپی وحشت سے بالکل بے خبر کھڑی تھی۔ جب شاہ زین نے ایک بھوکے شیر کی طرح قدم بڑھایا اور حورین کو بازو سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں دیوار کے ساتھ جا لگایا، شاہ زین بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ پیچھے سخت دیوار اور سامنے شاہ زین کا مضبوط چوڑا سینہ برداشت نہ کرتے ہوئے حورین نے ہانپتے ہوئے اپنے نازک ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر اس کی کمزور طاقت شاہ زین کے مردانہ جنون کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ خاموش رہو حورین، تم نہیں جانتی کہ تم اس وقت مجھے کس قدر پاگل کر رہی ہو۔ شاہ زین نے اس کے دونوں نازک ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر دیوار کے ساتھ سختی سے جگڑ لیے اور اپنا گرم چہرہ اس کے گیلے گال کے قریب لے جا کر اس کی گردن میں چھپا دیا، جہاں سے اٹھتی ہوئی سوندھی خوشبو اسے مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ حورین نے روتے ہوئے بہت مزاحمت کی اور اپنا سر ادھر ادھر جھٹکنے کی ناکام کوشش کی۔ چھوڑیے مجھے شاہ زین بھائی، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، میں آپ کی بہنوں جیسی ہوں، اگر تایا ابو کو پتہ چلا تو وہ کیا کہیں گے؟ حورین نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر التجا کی، مگر شاہ زین کے کان اس وقت صرف اپنی دھڑکنوں اور حورین کے حسن کی پکار سن رہے تھے۔ اس نے حورین کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا اور اس کے گلابی کانپتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کی احتجاج کرتی معصوم آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا۔ حورین نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی۔ اس کے پاؤں فرش پر رگڑ کھا رہے تھے اور وہ اپنی پوری طاقت سے شاہ زین کے اس مضبوط حصار سے نکلنا چاہتی تھی، مگر شاہ زین کا تکبر اب ایک درندے کی طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ اس نے حورین کے گیلے لباس کے گریبان کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے ایک ہی وار سے پھاڑ کر تار تار کر دیا، جس سے حورین کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی جو شاہ زین کے منہ کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ شاہ زین نے اسے صوفے پر پٹخ دیا اور خود اس پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ حورین کی مسلسل اور کمزور مزاحمت کے باوجود اس مغرور مرد نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے معصوم وجود پر اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرنے لگا۔ حورین مسلسل روتی رہی اور خود کو چھڑوانے کے لیے تڑپتی رہی، مگر شاہ زین کے مضبوط ہاتھ اس کے نازک ابھاروں کو اپنی مٹھیوں میں جگڑ چکے تھے۔ حورین کے پورے وجود میں خوف اور درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ اس وحشت کا مقابلہ نہ کر سکی۔ شاہ زین کی مضبوط گرفت اور جنونی انداز اب اس معصوم لڑکی کے ہوش و حواس چھین رہی تھی۔ وہ اپنی عزت کی دہائیاں دے رہی تھی، مگر شاہ زین پر اندھی دیوانگی سوار تھی جس نے اسے ہر چیز سے بے خبر کر دیا تھا۔ شاہ زین نے اس یتیم اور معصوم لڑکی کے وجود کے ہر حصے کو بے رحمی سے روند ڈالا اور حورین نے شدید درد اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ روتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس رات کی تاریکی میں شاہ زین نے زبردستی وہ تمام حدیں پار کر دی جن سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حورین کی روتی ہوئی لال انگارہ آنکھیں اور بکھرے ہوئے بال یہ سب مل کر گواہی دے رہے تھے کہ آج اس مغرور مرد نے اس کی معصومیت کو کچل دیا تھا۔ شاہ زین نے جب اپنی پیاس بجھائی تو وہ صوفے پر گر گیا اور حورین صوفے کے کونے میں سمٹ کر اپنے پھٹے کپڑوں کو لرزتے ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ باہر برستی تیز بارش اب رک چکی تھی، مگر اس شاہ ہاؤس کے اندر جو خوفناک طوفان برپا ہوا تھا اس نے حورین کی معصومیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ وہیں پر گر گئی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کے پردوں کو چیر کر اندر آئی تو حورین کی سوجی ہوئی آنکھیں کھلی اور اس کے پورے وجود میں درد کی ایک ٹھیس سی اٹھی جس نے اسے رات کے اس ہولناک طوفان کی یاد دلا دی۔ شاہ زین جو پہلے ہی جاگ چکا تھا اب اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر رات والی وحشت کی جگہ اب وہی پرانا تکبر اور غرور واپس آ چکا تھا۔ وہ حورین کے قریب آیا اور اس کی تھوڑی کو سختی سے دبا کر اپنے قریب کیا
حرین خوف سے کانپ اٹھی۔ سنو حرین، شاہزین نے زہریلے اور سرد لہجے میں اسے دھمکی دی، جو کچھ بھی رات اس کمرے میں ہوا ہے وہ یہیں دفن رہے گا۔ اگر تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا یا اپنے تایا ابا کے سامنے رو کر ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں سب کے سامنے مکر جاؤں گا۔ دنیا میری شرافت اور رسولوں کی گواہیاں دیتی ہے، کوئی تم جیسی یتیم لڑکی کی بات پر یقین نہیں کرے گا، الٹا تمہاری ہی عزت خاک میں مل جائے گی اور میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکلوا دوں گا۔ اس لیے اپنی زبان بند رکھنا۔ اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو۔ شاہزین نے اسے صوفے پر دھکا دیا اور غصے سے دانت پیستے ہوئے باہر نکل گیا۔ حرین فرش پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس مغرور اور مکار مرد کے سامنے اس معصوم یتیم کی گواہی کوئی نہیں مانے گا۔ اور یوں طوفان کی وہ رات اس کے وجود پر ایک کبھی نہ مٹنے والا زخم چھوڑ گئی۔ روتے ہوئے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ کمرے میں جا کر جب اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ قمیض جو اس نے پہن رکھی تھی وہ سامنے سے تار تار ہو چکی تھی، ناف تک وہ بالکل بے لباس تھی اور ایسے میں اس کے وجود پر جگہ جگہ سرخ نشان موجود تھے جو کہ شاہزین کی شدتوں کی گواہیاں دے رہے تھے۔ اس کی نظر اپنی گردن پر گئی تھی جہاں پر سامنے سرخ نشان موجود تھے۔ صاف لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے وہاں پر کاٹا ہو۔ وہ بے یقینی سے شیشے کے سامنے کھڑی کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کے روتی رہی۔ چلنا تو اس کے لیے دوبھر ہو ہی چکا تھا، لیکن یہ نشانات اگر کچھ دیر بعد تایا اور تائی جان آ جاتے تو وہ ان کو کیا بتاتی؟ شاہزین تو بالکل مکر چکا تھا۔ وہ خود کو کتنی ہی دیر آئینے میں دیکھتی رہی۔ اس کی برات تک پھٹ کر زمین پر گری ہوئی تھی۔ شاہزین نے اس کے ساتھ کافی سخت سلوک کیا تھا۔ وہ تو اب تک اس کو بھائی مانتی آئی تھی۔ وہ عمر میں بھی اسے کافی بڑا تھا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اسے اس حلیے میں دیکھ کر وہ شیطان بن جائے گا۔ واش روم میں جا کر غسل کرتے ہوئے بھی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جب کچھ دیر بعد ہی اسے تائی اماں کی آواز آئی تھی جو گھر میں آتے ہی گھر کا بکھرا حلیہ اور اپنے گیلے کپڑے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو چکی تھی۔ جلدی سے نہا کر بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتی اور اپنی گردن پر دوپٹہ کرتی حرین روتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ جب تائی اماں نے اسے دیکھا تو غصے سے چلا کر کہنے لگی، یہ کیا کیا تو نے منحوس ماری؟ گھر میں کیا کرتی رہی ہے؟ ہوش کہاں تھے تیرے؟ پورا دن بارش ہوتی رہی، اسی خوشی میں تو یہ بھی بھول گئی کہ یہ یہاں پر تجھے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے، مہارانی نہیں۔ میرے سارے کپڑے بھیگ گئے اور ان پر ایک دوسرے کا رنگ چڑھ گیا۔ جانتی بھی ہے کتنے قیمتی تھے یہ؟ حرین تو ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ ان کپڑوں کی خاطر ہی تو آج وہ اپنی عزت خراب کروا چکی تھی، لیکن ان کو تار پر پھیلانا تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ ایک دم سے شاہزین نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور وہ کپڑے یوں ہی فرش پر گرے ہوئے خراب ہو چکے تھے۔ تائی اماں نے اسے اچھا خاصا ڈانٹا تھا اور وہ چپ چاپ سر جھکائے ان کی ساری ڈانٹ سن چکی تھی۔ حرین نے شاہزین کے اس خوفناک دھمکی کو اپنے دل میں بٹھا لیا تھا اور ڈر کے مارے اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ چپ چاپ گھر کے کام کرتی رہتی تھی۔ تائی اماں کی ڈانٹ بھی اب وہ خاموشی سے سن لیتی تھی، کیونکہ اس کا دل اب کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ حرین نے اب شاہزین کے سامنے آنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھتی کہ جب شاہزین گھر پر نہ ہو یا اپنے کمرے میں ہو تبھی وہ باہر نکلے۔ اگر کبھی اسے شاہزین کے آنے کی آواز بھی آتی تو وہ ڈر کے مارے فوراً اپنا راستہ بدل لیتی اور کچن یا اپنے کمرے میں چھپ جاتی۔ شاہزین بھی اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتا جیسے اسے حرین کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ تایا جان اور تائی اماں حرین کی اس خاموشی کو معمولی سا سمجھتے تھے۔ ویسے بھی اس معصوم کی شاہ ہاؤس میں حیثیت ہی کیا تھی؟ ماں باپ تو تھے نہیں، کسی کو اس کی طبیعت یا اس کے وجود سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے کسی نے اس پر غور نہیں کیا۔ ایک روز شاہزین کی طبیعت خراب تھی، وہ آفس سے جلدی گھر لوٹ آیا تھا۔ جب تائی اماں سے کہنے لگی کہ کہاں جا رہی ہو؟
وہ سارے برتن سمیٹنے کے بعد اب آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ آج اسے اپنی طبیعت بھی کچھ بوجھل سی لگ رہی تھی۔ جب وہ واپس پلٹ کر کہنے لگی کہ تائی اماں بہت تھک گئی ہوں، سونے جا رہی ہوں، وہ فوراً سے اسے جھڑک کر کہنے لگی، کرتی کیا ہو تم سارا ٹائم تو بیٹھی رہتی ہو، 2 برتن دھو لیتی ہو تو وہ بھی تمہاری ٹانگیں گھسیٹنے لگتی ہیں۔ شاہزین کی طبیعت خراب ہے، وہ کافی مانگ رہا ہے، تم ویسے بھی کافی اچھی بناتی ہو، اسی اچھی سی بنا کر اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ یہ سن کر حورین کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ اس بار تائی اماں نے اسے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی، یہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ میں نے کوئی تمہیں پہاڑ کھودنے کا تو نہیں کہہ دیا؟ چپ چاپ کافی بنا کر لے جاؤ، اگر زیادہ دیر کر دی تو وہ وہی کافی تمہارے منہ پر انڈیل دے گا۔ حورین جلدی سے کچن میں چلی آئی تھی، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ اتنے مہینوں بعد وہ شاہزین کے کمرے میں اس کے سامنے جانے والی تھی۔ کافی جیسے ہی بن کر تیار ہوئی تو وہ ڈرتے ڈرتے سیدھا تائی اماں کے پاس گئی تھی۔ کہنے لگی کہ وہ تائی اماں کافی بن گئی ہے۔ وہ اسے ڈانٹ کر کہنے لگی کہ بن گئی ہے تو جا کر شاہزین کو دو، میرا سر کیوں کھا رہی ہو؟ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ اس وقت رات کے 11 بج رہے ہیں۔ تائی اماں سے کہنے لگی کہ ہاں، میرا بیٹا کون سا تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے کہ تم جاؤ گی تو تمہیں باہوں میں بھر لے گا، اتنا گرا پڑا نہیں ہے وہ، جاؤ جا کر اسے کافی دے کر آؤ، اگر کچھ اور بھی کہے تو وہ بھی اس کو دے دینا، میں سونے لگی ہوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے کانپتی ہوئی شاہزین کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تھی۔ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہیں کمرے کے باہر کپ رکھ کر بھاگ جائے، لیکن ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے شاہزین کی بھاری گمبھیر آواز گونجی تھی۔ وہ کپ کپاتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی شاہزین پر اس کی نظر پڑی تو وہ شرم سے سرخ ہو چکی تھی۔ کیونکہ شاہزین کو بخار تھا، وہ اپنی شرٹ اتار کر بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا اور تکیے کے نیچے منہ رکھا ہوا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ کر فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ شرٹ لیس وجود دیکھ کر حورین فوراً نظریں جھکا چکی تھی، جبکہ شاہزین تو اس کے بھرے بھرے وجود کو دیکھ رہا تھا، جو پہلے سے بھی زیادہ بھرا ہوا اور پرکشش محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کافی کا کپ رکھ کر وہ پلٹنے لگی تو شاہزین اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ایک بار کی شدتوں سے تمہارے وجود میں اتنا نکھار آ گیا ہے، اگر ایک بار پھر میں تمہارے وجود کو اپنی دسترس میں لے لوں تو تمہاری خوبصورتی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ سن کر حورین کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ خوفزدہ ہو چکی تھی، فوراً خود کو چھڑوا کر کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ شاہزین اس کے ساتھ دوبارہ کچھ ایسا نہ کر دے۔ اس کے بعد کتنے ہی دن تو وہ شاہزین کے آنے سے پہلے ہی اپنا کام نپٹا کر کمرے میں چلی جاتی تھی اور سب کے سو جانے کے بعد ہی کھانا کھاتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے حورین کے ساتھ کچھ عجیب ہونے لگا تھا۔ اس کی طبیعت اچانک بہت خراب رہنے لگی تھی۔ صبح بستر سے اٹھتے ہی اس کا سر بری طرح چکرانے لگتا تھا اور کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے جب کھانے کی خوشبو اس کے پاس آتی تو اس کا دل اچانک بہت خراب ہونے لگتا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگتی، جہاں اسے الٹیاں آنے لگتی۔ اس کے گورے چہرے کا رنگ اب پیلا پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ حورین خود بھی اپنی اس حالت سے بہت پریشان تھی اور ڈر رہی تھی، اور وہ تھوڑا سا کام کر کے بھی بہت زیادہ تھک جاتی تھی اور اس کا دل ہر وقت کسی انجانے خوف سے دھڑکتا رہتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کی یہ بگڑتی ہوئی طبیعت اب کسی نئے طوفان کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ یہ بات سمجھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سب سے چھپتی پھرتی۔ اس دن حورین واش روم میں کھڑی بری طرح الٹیاں کر رہی تھی کہ اچانک اس کی کزن شبنم نے اسے دیکھ لیا۔ حورین نے جلدی سے اپنے منہ کو صاف کیا اور ڈر کر شبنم کو دیکھنے لگی۔ شبنم نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ الٹے قدموں کچن کی طرف بھاگی، جہاں اس کی ماں یعنی حورین کی تائی اماں کام کر رہی تھی۔ امی، آپ کو پتہ ہے حورین کی تو حالت بہت خراب ہے، وہ واش روم میں کھڑی الٹیاں کر رہی ہے اور اس کا چہرہ بھی بالکل پیلا ہو رہا ہے۔ شبنم جا کر اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ تائی اماں نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ کام چھوڑ کر فوراً
حرین کے کمرے کی طرف آئی جہاں حرین نڈھال ہو کر بستر پر بیٹھی تھی۔ حرین، یہ شبنم کیا کہہ رہی ہے؟ تمہاری طبیعت اتنی خراب کیوں ہے؟ چلو جلدی کرو، چادر اوڑھو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ تائی اماں نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ تائی اماں کی بات سن کر حرین کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ خوف سے بری طرح کانپنے لگی۔ نہیں تائی اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، بس معمولی سا بخار اور الٹی ہے، میں گولی کھا لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ حرین نے صاف انکار کر دیا اور اس کا لہجہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ تائی اماں کو حیرت ہونے لگی۔ وہ اسے دوبارہ چلنے کا کہنے ہی والی تھی کہ اتنے میں پیچھے سے شاہ زین اندر داخل ہوا، جو آفس سے ابھی ابھی لوٹا تھا اور ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ شاہ زین کے چہرے پر وہی پرانا غرور تھا، لیکن حرین کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں ایک دم سے کھلبلی مچ گئی۔ امی، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اگر یہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں اب گھر آ ہی گیا ہوں تو میں خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، آپ جا کر آرام کریں۔ شاہ زین نے اپنی ماں سے نہایت ہی شریفانہ اور سنجیدہ لہجے میں کہا تو حرین نے خوف اور شکوے سے بھری نظروں سے اس مغرور مرد کو دیکھا جس کے پاس اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی جبکہ وہ سرد لہجے میں اسے کہنے لگا، جلدی سے چادر پہن لو اور باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ حکم دے کر چلا گیا تھا۔ حرین کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر اس کا مکروہ چہرہ سب کو دکھائے، لیکن وہ بے حد کمزور اور بے بس لڑکی تھی۔ خاموشی سے چادر پہن کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ شاہ زین بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ شاہ زین نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے سڑک پر ڈال دیا۔ حرین خاموشی سے کھڑکی کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی اور ڈر کے مارے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ شاہ زین نے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑا اور غصے سے حرین کی طرف دیکھ کر بولا، تمہاری طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حرین نے اس کی سخت آواز سن کر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں دبایا اور خاموش رہی۔ وہ اس مغرور مرد کو کیا بتاتی جس نے ایک ہی رات میں اس کی پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ شاہ زین نے جب اس کا کوئی جواب نہ پایا تو اسے اور زیادہ غصہ آ گیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں حرین، اپنی یہ زبان کھولو اور مجھے بتاؤ کہ یہ الٹیوں اور چکر آنے کا کیا ڈرامہ ہے؟ شاہ زین نے سخت لہجے میں دوبارہ پوچھا تو حرین نے سہم کر اس کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر بتائے گی کہ میری طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے۔ حرین کی بات سن کر شاہ زین نے گہرا سانس لیا اور گاڑی تیز کر دی۔ تھوڑی دیر میں وہ گاڑی کو ایک پرائیویٹ کلینک کے سامنے روک چکا تھا۔ وہ حرین کو لے کر اندر گیا جہاں سب کے سامنے وہ بہت شریف بن رہا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے انہیں فوراً اندر بلا لیا۔ ڈاکٹر نے حرین کا معائنہ کیا اور اس کے پیلے چہرے کو دیکھنے کے بعد کچھ ٹیسٹ کروائے۔ کچھ دیر بعد جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے رپورٹ میز پر رکھی اور شاہ زین کی طرف دیکھ کر بولی، مبارک ہو، آپ کی وائف پریگننٹ ہیں، یعنی وہ ماں بننے والی ہیں، آپ ان کا بہت خیال رکھیں کیونکہ یہ بہت کمزور ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی حرین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے ڈر اور صدمے سے اپنی آنکھیں بند کر لی، جبکہ شاہ زین کے ماتھے پر ایک دم سخت بل پڑ گئے اور اس کا پورا چہرہ غصے اور پریشانی سے لال ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کو کچھ کہے بغیر حرین کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے کلینک سے باہر لے آیا اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہ زین نے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ اب وہ بری طرح پریشان ہو چکا تھا کہ اس بڑی مصیبت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، کیونکہ اگر یہ بات گھر والوں تک پہنچتی تو سب کے سامنے اس کی شرافت اور عزت ایک پل میں مٹی میں مل جائے گی۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اب اسی سوچ میں گم تھا کہ اس بچے کو دنیا میں آنے سے کیسے روکا جائے اور حرین کا منہ کیسے بند رکھا جائے۔ حرین گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رت جگہوں سے بوجھل گال آنسوؤں سے بھیگ رہے تھے۔
اور اس کی سسکیاں گاڑی کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ وہ تڑپتے ہوئے شاہزین کی طرف مڑی اور روتے ہوئے بولی، شاہزین بھائی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میں تو ایک یتیم لڑکی ہوں جو آپ کے گھر میں آپ کے باپ کے آسرے پر پل رہی تھی۔ آپ نے میرے ماتھے پر گناہ کا ایسا داغ لگا دیا جو کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اب جب تائی اماں اور تایا ابو مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کس کا گناہ ہے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ میں کس کس کو وضاحت دوں گی اور کس کس کو اپنی ذات کی صفائیاں دوں گی؟ کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ سب کی نظروں میں آپ شرافت کا پتلا ہیں اور میں ہی گناہ گار ٹھہروں گی۔ آپ نے مجھے برباد کر دیا، مجھے جیتی جاگتی لاش بنا کر زندہ درگور کر دیا اور مجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ حورین کا پورا وجود صدمے اور ڈر سے کانپ رہا تھا اور وہ مسلسل اپنی بربادی کا رونا رو رہی تھی۔ شاہزین جو پہلے ہی ڈاکٹر کی بات سن کر سکتے میں آ چکا تھا، حورین کی باتیں سن کر اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر غصے اور خوف کے گہرے بل پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حورین کی ایک ایک بات سچ تھی۔ اگر یہ راز کھلا تو شاہ ہاؤس میں اس کا بنایا ہوا شرافت کا جھوٹا محل ایک پل میں ڈھیر ہو جائے گا۔ اس کا تکبر اور غرور اب شدید گھبراہٹ میں بدل رہا تھا۔ اس سے غصے اور چڑچڑے پن سے حورین کی طرف دیکھا اور دھاڑتے ہوئے بولا، حورین، اپنی زبان بند کرو اور یہ رونے دھونے کا ڈرامہ بند کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ اگر تم ایسے ہی روتی رہو گی تو میں کچھ نہیں سوچ پاؤں گا، اس لیے خاموش ہو جاؤ اور مجھے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنے دو۔ شاہزین نے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ سختی سے جمائے اور گاڑی کو تیز رفتاری سے آگے بڑھا دیا، جبکہ اس کا مکار دماغ اب اس بچے کو گرانے اور اپنی جھوٹی عزت بچانے کے گندے منصوبے بنانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ شاہزین نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور حورین کی طرف دیکھے بغیر نہایت ہی سرد اور سخت لہجے میں بولا، سنو حورین، یہ بات تم نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتانی ہے۔ امی یا بابا کے سامنے تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ راز صرف ہمارے درمیان ایک راز ہی رہنا چاہیے۔ میں 2-3 دن بعد تمہیں شہر کے کسی دوسرے کلینک میں لے جاؤں گا جہاں کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، اور وہاں آسانی سے یہ پریگننسی ضائع ہو جائے گی۔ اس طرح یہ مصیبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور کسی کے سامنے تمہاری یا میری بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، مجھ سے بھی ہو گیا، لیکن تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ میں اس بچے کو سامنے لا کر اپنے آپ کو بدنامی کے دلدل میں نہیں دھکیل سکتا۔ پورے خاندان کا نام بدنام ہو جائے گا۔ یہ کام ہو گیا تو میں خود تمہاری شادی کسی اچھے لڑکے سے کروا دوں گا۔ شاہزین نے یہ بات اتنے آرام اور بے رحمی سے کہی جیسے وہ کسی انسان کی نہیں بلکہ کسی فالتو چیز کو راستے سے ہٹانے کی بات کر رہا ہو۔ شاہزین کی یہ بات سن کر حورین کا منہ حیرت سے پھٹا کا پھٹا رہ گیا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے بہت بڑا پتھر مارا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ وہ صدمے سے شاہزین کے اس مغرور چہرے کو دیکھنے لگی جو اس وقت بالکل سپاٹ تھا۔ حورین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیے اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کوئی شخص اتنا ظالم اور سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان ہے یا کوئی پتھر کا مجسمہ جس نے پہلے زبردستی کر کے میری معصومیت چھینی اور اب اپنے ہی خون کو اتنی بے رحمی سے مارنے کی بات کر رہا ہے؟ حورین کو شاہزین سے اس وقت شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ دل میں سوچنے لگی، وہ کون مرد ہوگا جو مجھ جیسی داغدار لڑکی کو قبول کرے گا؟ ہاں، شاید اس مغرور شخص کا کوئی ملازم ہوگا، تبھی تو یہ بات اتنے آرام سے کہہ رہا ہے۔ اسے روتے ہوئے اپنا منہ کھڑکی کی طرف کر لیا اور اس کا پورا وجود اس سنگ دل مرد کی خوف اور ظلم کی وجہ سے لرزنے لگا، جبکہ شاہزین گاڑی چلاتے ہوئے اب بھی اسی مکارانہ منصوبے کو پورا کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حورین بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔
شاہزین گاڑی شاہ ہاؤس کے بڑے گیٹ کے اندر لے آیا اور بریک لگا دی۔ حورین نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور گاڑی سے اتر کر سیدھی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ گھر میں حورین کی ذات سے کسی کو بھی کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جو سب کے کام کرتی تھی، اس لیے کسی نے اس سے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ اسے کیا ہوا ہے یا وہ شاہزین کے ساتھ کہاں گئی تھی۔ اگلا دن چڑھا تو حورین اپنی شدید خراب طبیعت کے باوجود صبح سویرے ہی بستر سے اٹھ گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور اسے بار بار الٹیاں آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے دل کے زخم چھپا کر اپنی پریشانی، اپنے آنسو، درد اور تکلیف چھپاتی ہوئی کچن کے کاموں میں لگ گئی۔ وہ دن بھر کچن کا کام کرتی رہی، تائی اماں اور شبنم کی کڑوی باتیں سنتی رہی، مگر اس کا دماغ کہیں اور ہی تھا۔ وہ بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ 2-3 دن بعد شاہزین اسے کسی دوسری لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، جہاں اس کے پیٹ میں پلنے والی یہ ننھی جان ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ حورین کچن کے چولہے کے سامنے کھڑی ابلتے ہوئے دودھ کو دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کے دل کے اندر سے ایک ماں نے پکارا، نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ شاہزین جتنا چاہے ظالم بن جائے مگر میں اپنے ہی بچے کی قاتل نہیں بن سکتی۔ اس معصوم کا کیا قصور ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا جائے۔ حورین نے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے اور اس کے آنسو ابل پڑے۔ اس نے اپنے بچے کی خاطر اس شاہ ہاؤس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہاں رہ کر وہ اپنے بچے کو شاہزین کے ظلم سے نہیں بچا سکتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب سب گھر والے گہری نیند سو گئے تو حورین نے رونے کے بعد اپنی ہمت جمع کی اور ایک کاغذ اور قلم نکال کر شاہزین کے نام ایک خط لکھا۔ ظالم انسان، تم اس ننھی جان کو ختم کر کے گناہ گار بن سکتے ہو، میں نہیں۔ تم نے مجھ جیسی معصوم اور یتیم لڑکی کی زندگی برباد کی۔ اگر اس دن اپنے شیطانی جذبات پر اختیار کر لیتے تو یہ سب نہیں ہوتا، یا پھر اتنی ہمت رکھتے کہ جو غلطی اور گناہ تم سے ہو گیا تھا اسے سب کے سامنے قبول کرتے، نہ کہ اس معصوم کو مار کر تم اپنے آپ کو شرمندگی اور عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں تمہارے ساتھ اس گناہ میں شامل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی میرا ٹھکانہ کون سا ہوگا، لیکن میں ہرگز اس بچے کو نہیں مار سکتی۔ اگر تمہیں اپنی غلطی یا گناہ کا احساس ہو جائے تو مجھ سے یا اپنے بچے سے ملنے کی کوشش ضرور کرنا، لیکن ایک مغرور انسان کی طرح نہیں، بلکہ ایک گناہ گار انسان کی طرح، کیونکہ جو گناہ تم سے ہوا ہے وہ معافی کے قابل نہیں۔ خط لکھ کر اس نے اپنے چند پرانے کپڑے ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالے اور دبے قدموں شاہزین کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل ڈر کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے شاہزین کے کمرے کا دروازہ کھولا جو کھلا ہوا تھا اور وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ حورین نے وہ خط شاہزین کی سائڈ ٹیبل پر لیمپ کے نیچے رکھ دیا تاکہ صبح اٹھتے ہی اس کی نظر اس پر پڑے۔ حورین نے ایک آخری نظر اس مغرور اور سنگ دل مرد پر ڈالی جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، اور پھر وہ اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کی جان بچانے کے لیے شاہ ہاؤس کے پچھلے دروازے سے نکل کر رات کے اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی۔ اگلی صبح شاہزین کی آنکھ اپنی ماں کی گرجدار آواز سے کھلی تھی اور ساتھ ہی شبنم بھی بڑے غصے سے دھاڑے جا رہی تھی۔ کہاں مر گئی ہے یہ صبح صبح؟ کہاں چلی گئی؟ اماں جی کہیں بھاگ تو نہیں گئی؟ شبنم کے یہ الفاظ سنتے ہی تائی اماں فوراً اسے چپیڑ جڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ زبان بند کر اپنی، کیسی اول فول باتیں کر رہی ہے؟ بھاگ کر جائے گی کہاں؟ ہو سکتا ہے پڑوس کے ہاں گئی ہو۔ صبح صبح جیسے ہی وہ اٹھی تھی فوراً سے اس نے کمرے میں جا کر حورین کو اٹھانا چاہا تھا کہ میرے لیے ناشتہ بنا دو، لیکن وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ آس پاس کے گھروں سے بھی وہ پوچھ چکی تھی، لیکن حورین کو ان میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی تائی اماں کے سر پر دھماکہ تو اس وقت ہوا جب انہوں نے اس کے کپڑے بھی کمرے میں موجود نہ دیکھے۔ پھر تو ایسا شور مچا کہ شاہزین بھی جاگ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر اس نے فوراً اسے اٹھایا تھا جو کچھ دیر پہلے حورین اس میں لکھ کر گئی تھی۔ پڑھ کر تو اس کا دماغ گھوم کر رہ چکا تھا۔
फौरन उस कागज के टुकड़े को अपने हाथों में दबोचकर वो गुस्से से भी भड़क उठा था। हुरैन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इतने तुम्हारे पर निकल आए कि तुम अब मुझे ब्लैकमेल करोगी। तुम्हारी सारी चालाकियां समझ चुका हूं मैं। तुम इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ चालाकी दिखाओगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इस बच्चे को दुनिया में लाकर तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो ना। एक रोज कहीं से भी मुंह उठाकर आ जाओगी और पूरे खानदान के सामने मुझे जलील और रुस्वा कर दोगी, या फिर किसी रोज किसी न्यूज़ एंकर के सामने मुझे गंदा कर रही होगी कि मैंने तुम्हारे साथ मुंह काला करके ये सब किया, वो किया। ये सोच सोचकर उसका दिमाग घूम रहा था। गुस्से से जब वो बाहर आया तो ताई अम्मा और शबनम बैठे थे। ताया अब्बा भी गुस्से में थे। कहने लगे, मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने उससे कुछ ज्यादा ही काम करवा लिया। नौकरों की तरह बेचारी सारा सारा दिन काम करती रहती थी, तभी कहीं चली गई है। हमें पुलिस में इतला देनी चाहिए। लेकिन फौरन शाहजैन कहने लगा कि नहीं बाबा, हमें पुलिस में इतला देनी चाहिए। लेकिन फौरन शाहजैन कहने लगा कि नहीं बाबा, वो दूसरी दुनिया में भी पहुंच चुकी हुई तो मैं उसे खींच कर ले आऊँगा। पुलिस को और बाकी खानदान वालों को इस मामले में ना पड़ने दीजिए, वरना हमारी अपनी बदनामी होगी। बस खामोश रहें। ताई अम्मा और शबनम को तो वैसे भी कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए तो बस एक मुलाजमा कम हुई थी जो अगले दिन वो एक और रख चुकी थी। लेकिन जिस तरह जिम्मेदारियां हुरैन ने उठा रखी थी, वो मुलाजमा पर अंधा एतबार नहीं कर सकते थे। शाहजैन उसे काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं पे ना मिली थी। आसपास के शेल्टर होम और दारुल अमान में जाकर भी उसे तमाम मालूमात ली थी, लेकिन उसे हुरैन वहाँ भी नहीं मिली थी। रह रहकर उसे ये बातें घबराने पर मजबूर कर रही थी कि अब आगे क्या होगा। इन्हीं दिनों उसकी कज़न जो अमेरिका में मुकीम थी, वो पाकिस्तान आ चुकी थी, जिसके साथ शाहजैन की मंगनी हुई थी। शाहजैन ने जब इतने सालों बाद अपनी मंगेतर को अपने सामने देखा तो वो दुनिया से बिल्कुल बेगाना हो चुका था, क्योंकि उसकी मंगेतर यहाँ की मशरकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। शॉर्ट शर्ट और जीन्स पहने हुए, बाल खुले, आंखों पर चश्मा और नेचुरल मेकअप, वो इन सब में बेतहाशा हसीन लग रही थी। ताई अम्मा कहने लगी कि छोड़ो इस करमजली को, जहाँ गई सो गई हमारी बला से, अपनी मर्जी से गई है। हमने धक्के मार कर तो नहीं निकाला था। इस जैसी लड़कियों को इज्जत रास आती ही कहाँ है। तुम बस अपनी शादी की तैयारियां करो। यूं शाहजैन का ध्यान भी कुछ पल के लिए हुरैन से हट चुका था। वो अपनी मंगेतर मरियम के साथ अपनी शादी की शॉपिंग में मसरूफ हो गया। तभी एक बार वो अपनी और मरियम के ड्रेसेस लेने के लिए एक मॉल में गया तो लेडीज कॉर्नर में उसे एक सेल्स गर्ल की आवाज़ आई थी, जिसे सुनकर शाहजैन फौरन वापस पलट कर देखने लगा। सामने जो लड़की मौजूद थी उसे देखकर शाहजैन के तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि हुरैन थी, जिसने इस वक्त बाकी वर्कर्स की तरह यूनिफॉर्म पहन रखा था। रेड कलर की शर्ट और नीचे ब्लैक कलर का ट्राउज़र। इस वक्त वहाँ पर जितनी भी ख़वातीन आ रही थी उनको वो लेडीज़ सोर्स वगैरह का बता रही थी। वो एक सेल्स गर्ल का काम कर रही थी। ये देखकर शाहजैन को गुस्सा आ गया, लेकिन उसके साथ मरियम थी और उसकी मौजूदगी में वो उसके पास जाकर कुछ कह नहीं सकता था। अगर मरियम को पता चल जाता कि उसकी कज़न अपना निकला हुआ पेट लेकर यहाँ पर खड़ी है तो उसका नाक कट कर रह जाता, क्योंकि उनके ख़ानदान में उनकी बहुत इज्जत थी। वो काफ़ी अमीर कबीर लोग थे। मरियम चलती हुई उसी के पास आई थी। शाहजैन काउंटर पर खड़ा उसे देख रहा था। चेहरे पर थकन के साथ आंखों के नीचे हल्के थे और पेट सूजा हुआ था। साफ जाहिर था कि उसने अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दिया था। जब मरियम उसे कहने लगी कि मुझे अंडरगारमेंट्स चाहिए, तभी हुरैन उसे इस कॉर्नर की तरफ ले आई थी जहाँ पर अक्सरियत ख़वातीन की थी। वो बार बार फरमाइश करके कभी किस कलर की ब्रा निकलवा रही थी तो कभी किस कलर की। फिर मुस्कुरा कर कहने लगी कि मेरी शादी होने वाली है यार, कुछ हॉट किस्म की चीज़ें दिखाओ जिसे देखकर मेरा शोहर पागल ही हो जाए। अब इस जैसे मगरूर व गुस्से वाले बंदे को पिघलाना इतना आसान भी नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर हुरैन ने जैसे उसकी नज़रों के ताक़ुब में पीछे पलट कर देखा तो सामने शाहजैन खड़ा था।
مریم مسکرا کر کہنے لگی کہ دیکھا، چوک گئی نا؟ مجھے پتہ ہے میرا فیونسی ہے ہی اتنا خوبصورت اور ہینڈسم۔ وہ فوراً شاہزین کے پاس گئی تھی اور اس کے بازو میں بازو ڈال کر کہنے لگی کہ اب ایسے بھی کیا شرم، ویسے بھی میں امریکہ جا کر ساری شرم اتار دوں گی۔ بتاؤ تمہیں کون کون سے کلر پسند ہیں؟ ابھی تو مجھے کچھ نائٹیز بھی خریدنی ہیں۔ جبکہ حورین کے ہاتھوں سے سامان نیچے گر چکا تھا۔ شاہزین کو دیکھ کر اسے سانس تک لینا بھول چکا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگ کر باہر نکل چکی تھی، جبکہ شاہزین ماتھے پر بل ڈال کر رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کو یہاں سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ فی الحال مریم ساتھ لی، اس لیے کہنے لگا مجھے ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے، چلیں چلتے ہیں یہاں سے۔ مریم کہتی رہ گئی کہ ابھی تو ہم نے ٹھیک سے شاپنگ بھی نہیں کی، لیکن وہ اسے لے کر واپس اسے گھر ڈراپ کر چکا تھا۔ بار بار اسے حورین کا وجود یاد آ رہا تھا جو کہ شارٹ سلیو لیس شرٹ ٹراؤزر میں کھڑی تھی۔ وہاں پر آنے جانے والے کئی مرد جن کی نظریں حورین کے وجود پر اٹھ رہی تھی، اور کوئی تو ویسے ہی جان بوجھ کر اس کے وجود سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس کے پاس بات چیت کے لیے آ رہے تھے۔ چونکہ مال کی پالیسی تھی کہ لڑکی وہاں پر دوپٹہ یا اسکارف کر ہی نہیں سکتی تھی، اسے خود کو یوں ہی کھلم کھلا رکھنا تھا، اس لیے جیسی حالت حورین کی تھی اسے پیسوں کی بھی شدید ضرورت تھی۔ اس کی سہیلی نے ہی اسے مال میں کام دلوایا تھا۔ وہ اس روز تو اپنی سہیلی کے ساتھ اس کے کرائے کے گھر میں چلی گئی تھی، جہاں پر وہ اپنی بیمار ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، خود ہی کماتی تھی، اور اس نے حورین پر بھی ترس کھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ اس رات شاہزین ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ عجیب سی دل میں کسک اٹھ رہی تھی کہ وہ بس حورین کو اپنے پاس کہیں قید کر کے رکھنا چاہتا تھا۔ بار بار اس کے دل میں یہ ابال کیوں اٹھ رہے تھے، وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ حورین کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اگلے روز بھی مال جائے، لیکن اس کی دوست کہنے لگی کہ وہ غصے والے ہیں، اگر تم نہ گئی تو وہ تمہاری سیلری کٹ کر دیں گے۔ سر کو چھٹیاں کرنے والے ورکرز بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ یوں مجبوراً وہ اپنی سہیلی کے ساتھ مال میں آ چکی تھی، ڈرتے ڈرتے بس جو لوگ آ رہے تھے ان کے ساتھ کپڑوں وغیرہ کی پرائس شیئر کر رہی تھی۔ جب ایک بار پھر اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، اس نے جب پلٹ کر اپنے پیچھے شاہزین کو کھڑا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ وہیں پر سانس روک گئی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ جب شاہزین آگے بڑھا اور اگلے لمحے اسے بازو سے جھنجھوڑ کر ایک کونے میں لے آیا تھا، جہاں پر اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کپڑوں کی قطار در قطار لائنیں لگی ہوئی تھی اور ایسے میں وہ دونوں ان کے پیچھے چھپ چکے تھے۔ خوف کے مارے حورین تو لرز رہی تھی، خود کو چھڑوانے لگی، کہنے لگی چھوڑے مجھے ورنہ میں شور مچا دوں گی، چلے جائے یہاں سے۔ لیکن شاہزین اسے دونوں بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا کتنی جرات بڑھ گئی ہے تم میں، گھر چھوڑ کر آ گئی، کس کی شے پر گھر چھوڑا تم نے؟ مجھے چیلنج کر رہی تھی کہ تم میرے بچے کو ختم نہیں کرواؤ گی۔ تمہارا مقصد میں اچھے سے سمجھ چکا ہوں، یہی چاہ رہی تھی نا کہ اس بچے کو دنیا میں لا کر مجھے بدنام کر سکو۔ جب میں شادی شدہ زندگی میں اچھی طرح سے خوشی اپنی بیوی کے ساتھ لمحات کا آغاز کروں، تم کہیں سے اس بچے کو لے کر آ جاؤ۔ وہ جو دونوں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا، حورین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، یہ بات میرا خدا بھی جانتا ہے، میں بس آپ کی باتوں میں آ کر اس معصوم بچے کو جان سے مارنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں اس کو اکیلے پال لوں گی اور دوبارہ کبھی آپ کی زندگی میں بھی نہیں آؤں گی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ سسک کر رو رہی تھی۔ شاہزین نے فوراً اپنے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کی، وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے جانے کے بعد اس کے دل میں ایک دم سے اس کے لیے اس قدر نرمی آنے لگی تھی۔ وہ اسے کہنے لگا کہ منہ صاف کرو اور چلو میرے ساتھ، خبردار جو باہر جا کر کسی بھی طرح کا کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی یا رونا دھونا مچایا تو ورنہ جانتی ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ حورین خوف سے کانپ رہی تھی، مگر اس کے کہنے پر وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ اسے اپنی گاڑی تک لے کر آیا تھا اور پھر گاڑی انجانے راستے پر ڈال دی تھی۔ سارے راستے وہ ڈر کر کانپتی رہی تھی، بار بار اس کی منتیں کر رہی تھی کہ میں آپ کی طرح ظالم نہیں، اس معصوم بچے کی جان نہیں لے سکتی، آپ مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟
मगर शाहजैन तो कुछ और ही सोच कर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद ही वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा था और फिर इसे अपने साथ लेकर वो एक अपार्टमेंट में आ चुका था जहां पर सब कुछ पहले से ही मौजूद था। उसे पकड़कर सोफे पर गिरा गया, फिर कहने लगा कि तुमने मुझसे उलझकर बहुत बड़ी गलती की है, मुझे चैलेंज करने की कोशिश की है, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाला। इसे सोफे पर गिराकर उसके ऊपर आया था। हुरैन उसके बीच फंस कर रह चुकी थी जब वो इसका जबड़ा पकड़कर उसके लबों को फौरन अपने लबों से शुद्धतें बिखेरने लगा। हुरैन पूरी कुव्वत जमा करके उसे धक्का देकर दूर कर चुकी थी। कहने लगी, हाथ मत लगाए मुझे, एक बार तो मैं आपकी हिवानियत का निशाना बन गई, लेकिन दोबारा मैं आपको अपने वजूद तक दस्तरस हासिल करने नहीं दूंगी, समझे आप? जाइए, शादी हो रही है ना आपकी, जाकर उसके साथ रोमांस कीजिए, मुझसे आपका कोई रिश्ता नहीं है। बार बार मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं अपने हाथों से अपनी जान को ख़त्म कर दूं। शाहजैन उससे दूर हट चुका था। कुछ देर वहीं पर खड़ा सोचता रहा और फिर एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगा, तुम यहीं पर इसी अपार्टमेंट में कैद रहोगी, और ख़बरदार ये यहाँ से भागने की कोशिश की तो एक दफ़ा मेरी मरियम से शादी हो जाए, फिर आकर मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से जा चुका था और अपार्टमेंट को लॉक करके गया था। पहले तो हुरैन कितनी देर वहाँ पर बैठकर रोती रही, वहाँ से भागने के रास्ते तलाश कर रही थी, लेकिन इसे ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला था। भूख भी लग रही थी। जब किचन में आई तो वहाँ पर सब कुछ मौजूद था, बस बनाने की देर थी। उसने अपने लिए खाना बनाया था और फिर पेट भरकर खा भी लिया था। यहाँ आने के बाद वो खुद को महफूज समझने लगी थी, मगर ये ख्याल उसके दिल को अब भी चीर रहा था कि आज शाहजैन की मेहंदी थी। जो कुछ उसने हुरैन के साथ किया था, कल यकीनन अपनी मनचाही बीवी के साथ भी ये सब करेगा। ये सोच सोच कर उसे रोना आ चुका था। रोते हुए वो सोफे पर ही सो चुकी थी। रात को मेहंदी का फंक्शन था, लेकिन शाहजैन साफ इनकार कर चुका था कि मुझे ऐसी कोई रस्में नहीं करनी, बस कल निकाह होगा और मैं सादगी से लड़की को लेकर आऊँगा। ऐसी रस्मों में वक्त ज़ाया करने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। और यूँ मेहंदी को फंक्शन छोड़कर शायद पहला दूल्हा था जो जहाँ हुरैन के पास आ चुका था। उसे यूँ सोफे पर पड़ा देखकर उसके करीब आया था। जज्बात फिर से बहक रहे थे, लेकिन वो ठंड से कपकपा रही थी। वो इसे अपनी बाहों के हिसार में लेकर कमरे में आया था। हुरैन की आंख खुल चुकी थी। कहने लगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। वो उसे बेड पर लिटाकर कंफर्टर उस पर उड़ा गया। कहने लगा कि ठंड से कांपे जा रही थी, अगर मैं ना आता तो अब तक बीमार पड़ चुकी होती। वो कंफर्टर में थर थर कांपे जा रही थी। कहने लगी, आपको इससे क्या, मैं मरूं या जीऊं? आपकी तो शादी थी ना, जाएं। फिर शाहजैन कहने लगा, मुझे मत बताओ मुझे इस वक्त कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं, वरना तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। वो चुप हो चुकी थी और उसकी डांट खाने के बाद बिस्तर में घुसकर सो भी चुकी थी। शाहजैन कितनी देर उसके सराहने बैठा उसका चेहरा देखता रहा। उसके दिल में कब इस लड़की की मोहब्बत जाग चुकी थी वो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन दूसरी तरफ मरियम भी कल उसके दुल्हन बनने को तैयार बैठी थी। अगले रोज उसका निकाह था। वो दुल्हा तो बन चुका था, लेकिन दिल हकीकत मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था जैसे वो बहुत बड़ी गलती करने वाला है। तभी निकाह के वक्त मरियम के वालिद ने हक महर में शाहजैन से उसकी कंपनी मांग ली थी। वो कंपनी जिसने उसे 7वें आसमान तक पहुंचाया था। वो फौरन इनकार करने लगा। कहने लगा कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। आप अगर रकम लिखवाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर कंपनी मुझे नाम करनी भी हुई तो मैं अपनी बहन शबनम के नाम करूंगा या फिर अपनी माँ के नाम करूंगा। इस बात पर वहाँ पर शोर बरपा हो चुका था और वो लोग लड़ाई करके बारात खाली हाथ वापस ले आए थे। मगर शाहजैन को इस बात की ज़रा भी तकलीफ़ नहीं थी, बल्कि पुरसकून था। कुछ देर बाद उसने अपने दोस्त को कॉल की थी और फिर खुद अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। सुबह से भूखी घुटने पर सर रखे बैठी हुई हुरैन रो रही थी कि अब तक तो निकाह तो हो चुका होगा और यकीनन शाहजैन अपनी बीवी के साथ उसके कमरे में होगा। लेकिन तभी अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला था। शाहजैन अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ मौलवी साहब भी थे और उसके दोस्त भी। फिर कहने लगा कि अपना हुलिया दुरुस्त करो, सर पर दुपट्टा लो।
حورین بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ یہ سن کر تو حورین پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، کیونکہ شاہ زین اس کے بچے کو اس کا نام دینے والا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ نکاح کے خوبصورت اور پاک بندھن میں بن چکے تھے۔ وہ وہی سرخ دوپٹہ لے کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب شاہ زین کمرے میں آیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ آپ تو مریم سے شادی کرنے والے تھے نا، پھر کیا ہو گیا؟ شاہ زین اسے ساری بات بتا چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا، اگر وہ حق مہر میں کمپنی نہ مانگتی تو آپ اب تک اس کے ساتھ سہاگ رات منا رہے ہوتے۔ شاہ زین مٹھیاں بھیج کر رہ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں شاید، لیکن اب وہ تو نہیں ہے، تم ہی صحیح۔ چلو شاباش، مجھے میرا حق پورا کرنے دو۔ حورین فوراً چپ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں پریگننٹ ہوں۔ شاہ زین کہنے لگا کہ ہاں، پریگننسی کو ابھی 5واں مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جو غلطی تم نے کی ہے اس کی سزا تمہیں پوری ملے گی، اور اب تو موقع بھی ہے، رواج بھی، اور دوسرا تم سے پرانے بدلے بھی وصول کرنے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھک چکا تھا۔ اس کے اس انداز پر نہ جانے کیوں حورین اس کو روک نہیں پائی تھی، کیونکہ بھلے اس کے ساتھ غلط کر چکا تھا لیکن اب اپنا نام دے کر اپنا بھی تو چکا تھا۔ اگر وہ اس شخص سے لڑتی، دور بھاگ جاتی تو کہاں جاتی؟ کون تھا جو اسے بچانے آتا؟ کیا کوئی دوسرا شخص یوں اس کے پیٹ میں موجود ناجائز بچے کو بھی اپناتا اور اسے بھی اپنا مان لیتا؟ حقیقت میں ایسا نہ ہوتا۔ نہ ہی کوئی فلمی ہیرو اتنا بڑا جگرا رکھنے والے ہوتے ہیں جو اسے اپنا بنا لیتا۔ اگر شاہ زین سب کچھ بھول کر اسے اپنانے کے لیے آ چکا تھا تو پھر اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ اس رات تو وہ بالکل ہی حیوان بن چکا تھا، لیکن آج بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اس نے اپنا جنون اس کے وجود پر نچھاور کیا تھا، اور ایک بار سے زیادہ بغیر کچھ کیے اس کے پاس لیٹ چکا تھا۔ شاہ زین کے حصار میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کتنے ہی دن اسی اپارٹمنٹ میں رہا تھا۔ اسے خود بخود ہی اس کے وجود میں پل رہے بچے سے محبت ہونے لگی تھی۔ اتنی راتوں سے وہ جب گھر سے باہر رہنے لگا تو تائی اماں کو بھی یہ بات کھٹکنے لگی تھی۔ وہ بھی غصے میں آ چکی تھی۔ وہی شبنم بھی کہنے لگی کہ بھائی کیا مسئلہ ہو گیا؟ آخر اماں بھائی سے پوچھتی کیوں نہیں کہ انہوں نے باہر شادی وادی تو نہیں کر لی؟ اس رات جب شاہ زین گھر آیا تو تائی اماں بڑے سخت لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ مریم سے تو تمہاری شادی نہیں ہوئی، تو اب دیکھو خاندان میں اتنی ہی پیاری پیاری لڑکیاں ہیں، بتاؤ کہ کس سے شادی کرو گے؟ لیکن شاہ زین فوراً غصے سے کہنے لگا کہ میں پہلے ہی شادی کر چکا ہوں۔ کہنے لگی کہ کون ہے وہ لڑکی؟ کس کے ساتھ شادی کر لی ہے تم نے؟ ہمیں بتایا تک نہیں۔ شاہ زین کہنے لگا کہ میں نے حورین سے شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر تایا ابا، تائی امی اور شبنم کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ چکا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب شاہ زین اپنے گھر والوں کے سامنے بالآخر اپنی غلطی مان چکا تھا، ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ اس رات میں اس کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا، لیکن جب مجھے احساس ہوا، پچھتاوا ہوا، تو میں اسے اپنا بنا چکا ہوں۔ اچھا ہوا کہ میری شادی مریم سے نہیں ہوئی، ورنہ میں ساری زندگی خود کو بھی معاف نہیں کر پاتا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے بولا تھا۔ تائی اماں اس کے فیصلے پر وویلا مچانے لگی، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ ان کے بیٹے کی اولاد پیدا کرنے والی ہے تو تھوڑی نرم پڑ چکی تھی۔ کچھ روز بعد ہی وہ حورین کو یہاں پر لے آیا تھا۔ شروع میں تو تائی اماں اور شبنم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، لیکن جب اس نے خوبصورت سا بیٹا پیدا کیا تو تائی اماں تو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھ کر اسے اپنائے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ وہ بالکل شاہ زین جیسا ہی تھا۔ وہی آنکھیں، وہی نقش، ایک دم ہی سب حورین کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر چکے تھے، اور وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ شاہ زین نے جو کچھ کیا تھا غلط کیا تھا، لیکن وہ بدل چکا تھا۔ دوبارہ اس نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، آج بھی وہی متکبر اور روبدار قسم کا شخص تھا، لیکن اب حورین کے ساتھ کبھی اس نے سخت کلامی نہیں کی تھی۔